الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وشبابك قبل حرمك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان وہ آخرت کا مسافر ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوا، اب پیدا ہونے کے بعد جتنی بھی زندگی وہ گزار رہا ہے، جتنا بھی وقت وہ گزار رہا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے جنازے کے قریب ہو رہا ہے، اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہے، اپنی آخرت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان وہ آخرت کا مسافر ہے، آخرت کی طرف وہ چل رہا ہے، اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچے گا، یعنی اس کی زندگی کے ایام، زندگی کے ساعات اور زندگی کا وقت جب پورا ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا کی طرف چلا جائے گا۔ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے اور یہ بڑی ہی قیمتی زندگی ہے۔ اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جب وہ اس زندگی اور اس وقت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ نیک اعمال کہ جن کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا تھا، وہ عبادتیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا تھا، وہ حسن معاملہ، وہ حسن معاشرت، وہ حسن اخلاق کہ جن کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن سکتا تھا، جب یہ زندگی چھوٹتی ہے اور جب یہ وقت گزرتا ہے تو پھر اس کو ایسا موقع نہیں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی اور وقت جو عطا فرمایا ہے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو صحیح استعمال کر کے، اس کو صحیح کاموں میں استعمال کر کے، اس کو نیک اور اچھے کاموں میں استعمال کر کے انسان کو گزارنا چاہیے۔ وقت کی اور زمانے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت جو ساری جہان کا بنانے والا ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور تمام چیزوں کے نظام کو ترتیب دینے والا ہے، وہ اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز کتنی زیادہ قیمتی ہوگی، کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوگی۔ چونکہ انسان قسم اسی چیز کی کھاتا ہے کہ جس کو وہ اپنی نظر میں صحیح سمجھتا ہے، اپنی نظر میں وہ اس کو قابل عزت، قابل احترام سمجھتا ہے، قابل عظمت سمجھتا ہے۔ یعنی انسان اس چیز کی قسم کھاتا ہے کہ جس کی وہ گستاخی نہیں کر سکتا ہے، اور ذرہ برابر بھی اس کی شان میں وہ کسی بھی طرح کی نقص کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو انسان اسی کی قسم کھاتا ہے۔ جیسے قرآن کی قسم کھاتا ہے، کعبہ کی قسم کھاتا ہے، سر کی قسم کھاتا ہے، ماں باپ کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن یہ ساری قسمیں کھانا یہ غلط ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ تو اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات سامنے والے کے دل میں پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے، اور اپنی بات کو سچ اور درست ثابت کرنے کے لیے اولاً تو انسان یہ کوشش کرے کہ وہ قسم نہ کھائے، اور ایسے دلائل اور ایسے ثبوت سامنے والے کو مہیا کرے کہ جس کی بنیاد پر سامنے والا اس کی بات کا یقین کرے، اس کی بات کا اعتراف کرے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی معاملہ اتنا سنگین ہو، معاملہ اتنا خطرناک ہو کہ سامنے والا بات پر یقین ہی نہیں کر رہا ہو اور وہ بات صحیح بھی ہو، تو پھر اس صورت میں انسان اخیر میں جا کر کے قسم کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت بھی اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو ماں باپ کی قسم نہ کھائے، قرآن کی قسم نہ کھائے، کعبے کی قسم نہ کھائے، سر کی قسم نہ کھائے، سامنے والے کی قسم نہ کھائے، میری قسم تیری قسم اس طریقے سے نہ بولے، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ضرورت پر اور مجبوری کے وقت میں صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھائے، اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے،
اللہ کی قسم کھانے کے بعد اگر سامنے والا آپ کی بات کا اعتراف کرتا ہے، آپ کی بات پر یقین کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کی قسم کھانے کے بعد بھی کوئی انسان آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کو مزید قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت بھی لوگوں کو منوانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ ان قسموں میں سے اللہ رب العزت نے زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک جگہ پر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر والشفع والوتر، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وقت یہ کتنا بڑا قیمتی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن سب کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے، مختلف طریقے سے دی ہے۔ جیسے صحت، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تندرستی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جوانی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حسن و خوبصورتی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ مال و دولت، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بیوی کا ہونا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اولاد کا ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی ان گنت اور بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں برسائی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تم ان کو گن بھی نہیں سکتے، تم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنی نعمتیں ہیں، یعنی لا تعداد اور لا محدود نعمتیں اللہ پاک نے انسان کے اوپر فرمائی ہے۔ لیکن وہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے سب انسانوں کو برابر دی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا اللہ نے چاہا اس طریقے سے دی ہے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ اللہ رزق کا دینے والا ہے، اللہ روزی کا دینے والا ہے، لیکن کیا سب کو اللہ پاک روزی بڑھا کر کے دیں گے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا کر کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے روزی گھٹا کر کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال و دولت زیادہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مال و دولت کم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صحت اور تندرستی جو اللہ کی نعمت ہے، یہ سب کو میسر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کی جوانی کی اچھی خاصی عمر، جو صحت اور تندرستی کی عمر ہوتی ہے، وہ بھی کھاٹ کے اوپر گزرتی ہے یا ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر گزرتی ہے، کہ وہ بیماری کے اندر مبتلا رہتے ہیں، صحت کی نعمت سے وہ محروم ہیں۔ اسی طریقے سے مال و دولت کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں فرماتے ہیں، بلکہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے، اپنے فیصلے کے مطابق بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ان ہزاروں اور لاکھوں اور ان گنت نعمتوں میں اگر اللہ کی کوئی ایک نعمت ایسی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے سب کو برابر دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی فرق نہیں کیا ہے، چاہے شہری ہو یا دیہاتی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی رنگ اور نسل کا، یا کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اللہ کی کوئی نعمت ایسی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے سب کو برابر دی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، تو وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور وہ ہے وقت، کہ وقت اللہ رب العزت نے سب کو برابر عطا فرمایا ہے۔ ٹائم اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر عطا فرمایا ہے۔ سمے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر عطا فرمایا ہے۔ اگر کسی مالدار کے لیے 24 گھنٹے کی دن اور رات ہوتے ہیں تو غریب کے لیے بھی 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مالدار کے لیے اللہ نے 24 گھنٹے کا دن اور رات بنایا اور غریب کے لیے 20 گھنٹے کا کر دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یا کوئی وزیر ہے، کوئی بڑے عہدے پر فائز ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وقت دیا، اس کے لیے دن زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، اور جو غریب ہے اس کے لیے دن کم لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ یا جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو وقت اللہ نے زیادہ دیا ہے، جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ نے وقت کم دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وقت اور زمانہ اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کمی بیشی نہیں کی ہے، سب کو اللہ نے برابر عطا فرمائی ہے۔
اسی وجہ سے عربی میں کہا جاتا ہے الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت یہ سورج سے بھی زیادہ، وقت جو ہے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یعنی انسان کے پاس جو زر ہوتا ہے، جو سونا چاندی ہوتا ہے، وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس وجہ سے کہ اگر کسی انسان کے پاس میں اگر کسی انسان کے پاس میں سونا چاندی ہو یا زیورات ہو یا نقد روپیہ رقم کی شکل میں ہو اور پھر وہ چوری ہو جائے یا وہ ضائع ہو جائے یا وہ ہلاک ہو جائے، تو انسان دوبارہ کوشش کر کے اس روپیہ پیسہ کو، اس سونا چاندی کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی انسان کا وقت اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور کسی انسان کا وقت چلا جائے، وہ اس کے پاس میں موجود نہ رہے، تو ساری دنیا کے انسان مل کر کے اگر اس وقت کو دوبارہ لانا چاہے، اس وقت کو کھینچ کر کے لانا چاہے، تو پھر کوئی بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا ہے. جو وقت ایک مرتبہ گزر گیا ہے وہ وقت گزر جائے گا، وہ دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آئے گا. جیسے ابھی اس وقت یہ 2023 کا سال ہماری زندگی سے ابھی یہ نکل گیا ہے اور آج اس کا آخری دن ہے، بلکہ آدھا دن باقی ہے، اور رات کو 12 بجے کے بعد میں پھر یہ سال تبدیل ہوگا اور 2024 کا سال آئے گا. اب اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کے اور اربوں کھربوں روپے اور پیسے لگا کر کے یہ چاہیں کہ 2023 کے سال کو ہم واپس لے آئیں یا جو وقت گزر گیا اس کو واپس لے آئیں، تو وہ ہرگز اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. جو وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل ہی جاتا ہے، وہ دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی انسان کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ چوری ہو جائے، یا کسی انسان کے پاس زیورات ہو وہ چوری ہو جائے، یا کسی انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہو رقم کی شکل میں اور وہ چوری ہو جائے، تو اس انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے، اور وہ نہ جانے کتنے دنوں تک بلکہ کتنے مہینوں تک وہ غم کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے ان زیورات کو اور اس رقم کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دعائیں بھی کرتا ہے، دوسروں سے بھی دعائیں کرواتا ہے، اور FIR بھی کرواتا ہے، کیس بھی کرواتا ہے، پولیس کا بھی سہارا لیتا ہے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا وہ سہارا لیتا ہے. اس طریقے سے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی، دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ یہ دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں. لیکن وقت جو انسان کے پاس میں موجود ہے وہ ایسا ہے کہ انسان اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو وقت جس کو انسان دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، جب وہ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو پھر انسان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز اور کتنا قیمتی سامان اور کتنی قیمتی شے جو ہے میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. اس وجہ سے حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں جو بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. جو نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اے میرے امت کے لوگوں، 5 نعمتوں کو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. کتنی چیزوں کو؟ آپ میری طرف دھیان رکھیں. 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی 5 چیزیں جو آپ کے پاس میں موجود ہے، 5 نعمتیں جو ابھی اس وقت آپ کے پاس میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں آپ کے پاس سے چلی جائیں، یہ نعمتیں آپ کے پاس میں موجود نہ رہیں، اس سے پہلے آپ ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. کیا کیا بیان فرمایا؟ اس میں پہلا آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. اس وجہ سے کہ جب موت آ جائے گی اور یہ زندگی چلی جائے گی اور اس زندگی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور یہ زندگی ہم سے رخصت ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد انسان 1000 کوشش کر لے، لاکھ کوشش کر لے، دوبارہ اس زندگی کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور دوبارہ وہ انسان اس دنیا میں بھی نہیں آ سکتا ہے، دوبارہ ہرگز نہیں آ سکتا ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا، دوبارہ پلٹ کر کے نہ تو اس کا جسم آئے گا اور نہ ہی اس کی روح آئے گی.
کوئی بھی پلٹ کر کے نہیں آئے گا. جو دنیا سے ایک مرتبہ چلا گیا بس وہ چلا گیا. اب اس نے اگر نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا صلہ اس کو ملے گا، اور اگر برے عمل کیے ہیں تو ویسی ہی سزا اس کو ملے گی، لیکن وہ پلٹ کر کے نہیں آئے گا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ جہنمی کہیں گے کہ اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہم کو جہنم سے نکال کر کے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، ہم ایسا عمل کریں گے کہ ویسا عمل کسی نے کیا ہی نہیں ہوگا، لیکن ایک مرتبہ ہم کو بھیج دے. اللہ پاک فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ اتنی زندگی اور اتنا وقت میں نے تمہیں دیا تھا کہ اگر تم اس میں نیک عمل کرنا چاہتے تو نیک عمل کر سکتے تھے، لیکن تم نے نیک عمل کیا نہیں، جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، تمہارے پاس دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے آئے، جنت کی بشارت دینے والے آئے، اور آخرت کے بارے میں بتانے والے آئے، جہنم کے خوفناک عذاب کے بارے میں بتانے والے آئے، لیکن تم نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، تم نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا. اب تم یہاں سے پلٹ کر کے دوبارہ دنیا میں جانا چاہو تو دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتے ہو، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. دوسرا آپ نے فرمایا وَشَبَابِكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اس لیے کہ جوانی انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جوانی کا کہ انسان اس وقت صحت مند ہوتا ہے، جوانی میں انسان تندرست ہوتا ہے، جوانی میں انسان طاقتور ہوتا ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کو کر بھی سکتا ہے. اور جوانی میں انسان کسی بھی طرح کا کسی بھی چیز کا کوئی محتاج نہیں ہوتا ہے، نہ وہ دیکھنے میں کسی کا محتاج، نہ وہ سننے میں کسی کا محتاج، نہ وہ بولنے میں کسی کا محتاج، نہ وہ اپنی بات سمجھانے میں کسی کا محتاج، نہ وہ پکڑنے میں کسی کا محتاج، نہ وہ چلنے میں کسی کا محتاج. جوانی میں انسان کسی بھی طرح کا کوئی محتاج نہیں ہوتا ہے، اور فل طاقت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. وہ جوانی میں چاہے تو اچھے اعمال کر لے، وہ جوانی میں چاہے تو برے اعمال کر لے، جیسا وہ عمل کرنا چاہتا ہے، جیسی وہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے یا جیسی وہ برائیاں کرنا چاہتا ہے، ویسے عمل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جوانی کے اندر. لیکن خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں لگائے، جو اپنی جوانی کو عمدہ کاموں میں لگائے، جو اپنی جوانی کو نیک اعمال میں لگائے، جو اپنی جوانی کو عبادت کے اندر لگائے. اس لیے کہ بڑھاپا آنے کے بعد تو پھر تو سب کو اللہ یاد آنے لگتا ہے. بڑھاپا آنے کے بعد، سفید بال ہونے کے بعد تو سب کو آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے، لیکن آخرت کی فکر سفید بال ہو جانے کے بعد یا بڑھاپے کے آنے کے بعد میں کرنا، یا بڑھاپا آنے کے بعد نیک اعمال کی طرف کوشش کرنا اور نماز کی پابندی کرنا، مسجدوں کی طرف جانے کی پابندی کرنے کی نیت کرنا، یہ سراسر حماقت اور بیوقوفی ہے. اس وجہ سے کہ موت کا فرشتہ نہ انسان کی صحت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کی جوانی کو دیکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم فرمائیں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، جنہوں نے یہ نیت کی تھی کہ جب بڑھاپا آ جائے گا تو ہم نماز شروع کریں گے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو ہم تلاوت شروع کریں گے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو ہم ذکر و تسبیح کریں گے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو ہم نیک اعمال شروع کریں گے. لیکن بڑھاپا آیا نہیں، اور بڑھاپا آنے سے پہلے موت کا فرشتہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چلا گیا. اس سے بڑی حماقت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جوانی میں عبادت کرو، جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. اس لیے فرمایا کہ جوانی میں کثرت سے سجدے کرو، جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. اس وجہ سے کہ بڑھاپے میں بہت سے لوگوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر پاتے ہیں. آپ سوچو تو صحیح، آپ اندازہ تو لگاؤ، 60 سال کی 70 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس 70 سال کی زندگی میں 20 سال سے لے کر کے تقریباً 50 سال یا 55 سال، بلکہ یوں کہو کہ 60 سال تک کا جو عرصہ ہے، اگر بیماری نہ ہو تو اس میں انسان صحت مند رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے. اس میں آپ آرام سے رکوع کر سکتے ہیں، اس میں آپ آرام سے سجدہ کر سکتے ہیں، آپ بہترین طریقے سے آپ اس میں عبادت کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو آپ جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو بہترین طریقے سے بغیر کسی کرسی کا، ویل چیئر کا یا کسی آدمی کا سہارا لیا آپ خود اپنے پاؤں پر طواف کر سکتے ہیں. آپ سعی بین صفا والمروہ کر سکتے ہیں. آپ جتنے بھی ارکان ہیں حج کے یا عمرہ کے آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں سے کر سکتے ہیں.
لیکن افسوس کہ اس وقت انسان دھیان نہیں دیتا ہے، اس وقت انسان توجہ نہیں دیتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے اس کے بعد میں وہ نیک اعمال کی طرف بڑھتا ہے، اس وقت وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ آپ بتائیے، آپ اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں اور آج مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ساری مسجدیں کرسیوں سے بھری ہوئی ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب مسئلہ بتا دے تو اس کی چھٹی کر دے اگلے دن۔ ارے بھائی، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے نماز میں کتنے رکن رکھے ہیں؟ 4 بڑے رکن اللہ پاک نے نماز میں رکھے ہیں۔ پہلا قیام، دوسرا رکوع، تیسرا سجدہ اور چوتھا قعدہ جس میں تشہد پڑھتے ہیں۔ یہ 4 بڑے نماز کے رکن ہیں۔ ویسے فرض تو 13 ہے نماز کے اندر، واجب 14 ہے، لیکن یہ 4 بڑے رکن ہیں۔ قیام، اس کے بعد میں تھوڑا سا اور جھکو، رکوع، اس کے بعد میں تھوڑا سا اور زیادہ جھکو کہ اپنے جسم کے سب سے اعلیٰ حصے کو یعنی پیشانی اور ناک کو زمین کے اوپر لگا دو، اور یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا سب سے آخری درجہ ہے جس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا وہ تشہد یعنی قعدے میں بیٹھنا۔ یہ 4 رکن ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کتنے رکن کو ادا کرتا ہے؟ وہ کسی ایک رکن کو بھی ادا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو قیام تو اس کا پہلے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد میں جب وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع کا بھی اشارہ کرتا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع تو نہیں کرے گا، رکوع کا اشارہ کرے گا، رکوع تو نہیں کرے گا۔ رکوع تو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے، اپنے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو، اپنی کمر کو سیدھی کر دو اور اپنی کمر کو اور اپنے سر کو برابر رکھو، اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ یہ کرسی پر بیٹھنے والا تو نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب سجدہ کا وقت آتا ہے تو سجدہ تو کہتے ہیں کہ اپنے قدموں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو اور پیشانی اور ناک کو زمین پر لگا لو۔ ان 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے۔ ان پر جب انسان اس طریقے سے ان کو زمین پر لگاتا ہے تو اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا سجدہ نہیں کرتا ہے، سجدے کا اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قاعدہ آتا ہے، آخری رکن۔ اس قاعدے میں بھی شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھاؤ اور دائیں پاؤں کو اٹھاؤ اور ان دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرو، اور اس طریقے سے تشہد کے اندر بیٹھو، قاعدے کے اندر بیٹھو۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا نہ تو قیام کرتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ قاعدہ کرتا ہے، بلکہ اشارہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ فتویٰ تو بعد میں پوچھنا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی نماز اتاری تھی آسمان سے؟ ارے بولو بھائی، کیا اللہ نے ایسی نماز اتاری تھی؟ کیا قرآن میں ایسی نماز کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیا پیغمبر نے صحابہ کو ایسی ہی نماز پڑھ کر کے دکھائی تھی؟ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی جوانی کو غنیمت جانو، کہ جوانی میں جس وقت آپ یہ کام کر سکتے ہو، بہترین رکوع، بہترین سجدہ، بہترین قعدہ، بہترین قیام کر سکتے ہو، اس وقت آپ نے نہیں کیا، اور جب بڑھاپا آیا تو اس وقت آپ نے کرسی لے لی۔ بے شک پہلی بات تو انسان یہ کوشش کرے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کو نیکیوں کا پتہ نہیں ہے۔ اگر نیکیوں کا پتہ چل جائے تو اچھے لوگ کھڑے ہو کر کے نماز۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، مسجدوں کے اندر جو صف لگائی جاتی ہے وہ صف لوگوں کے کھڑے ہونے کے لیے لگائی جاتی ہے، کرسی بچھانے کے لیے نہیں لگائی جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے کہ آدھی صف جو ہے وہ مسجدیں جو ہے وہ کرسیوں سے پر ہو جاتی ہے۔ بتاؤ مسجدوں کی جو رونق خوبصورتی ہے وہ ختم نہیں ہو گئی؟ میرے سامنے بہت سارے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتاؤ آپ نے اپنی جوانی کے زمانے میں کیا ایسا ماحول دیکھا؟ اور جماعت کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، کندھے سے کندھا ملاؤ، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، یہ شریعت نے بتایا ہے۔ جب کرسی بیچ میں ڈال دی جائے گی تو بتاؤ ٹخنے سے ٹخنا اور پاؤں سے پاؤں کہاں ملا؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی عظیم الشان عبادت کی نماز کہ جس کو اللہ نے اس کے علاوہ جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام فرائض کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اس کا مقام زیادہ تھا، اللہ نے اس کو زمین پر نہیں اتارا بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا اور اپنے نبی کو مکہ سے اٹھایا اور مکہ سے ارض مقدس میں لے کر کے گئے، مسجد اقصیٰ میں لے کر کے گئے اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی، اور پھر عرش پر اپنے پاس اللہ نے اپنے نبی کو بلایا، اور وہاں سے جب آپ واپس
واپس تشریف لائے، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میں 5 وقت کی نماز لے کر کے آیا ہوں۔ آپ سمجھو آپ کتنا بڑا مقام ہے نماز کا، اور آپ اس کو ہلکے میں مت لو، آپ اس کو ہلکے میں مت لو۔ امام مسئلہ بتائے نہ بتائے، مولوی صاحب مسئلہ بتائے، بھائی نماز کا جواب آپ کو قیامت کے دن خدا کو دینا ہے، مولوی صاحب کو نہیں دینا ہے۔ آپ سمجھو بات کو، زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے، امام صاحب نے نہیں دی ہے۔ جوانی طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے، اس زندگی کا حساب، اس جوانی کا حساب، اس عبادت کا حساب آپ کو اللہ کو دینا ہے۔ تو جس کو دینا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کس میں ہے، ہمیں اس کی بھی تو کوشش کرنی چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے آج کی اس مجلس سے میں آپ حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرو، نماز بہت بڑی عبادت ہے، اگر اس 4 رکعت کے پڑھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، اس تکلیف کو برداشت کر لو، اللہ نے چاہا تو اس نماز کی برکت سے تمہاری وہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی ختم ہوئی تھوڑی دیر کے لیے تو اس کا صلہ اور اس کا اجر اور زیادہ بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اگر پھر بھی آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو زمین پر صف کے اندر بیٹھ کر کے نماز پڑھو، صف کے اندر، کرسیوں کو مسجدوں سے نکالو۔ اور اگر اس کے باوجود بھی لاسٹ میں کوئی اتنی زیادہ مجبوری ہے کہ کوئی آدمی بیچارہ زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے تو وہ تو ایک اگلی بات ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ ہم اللہ کے سامنے جیسی نماز اللہ نے آسمان سے اتاری تھی ویسی نماز ہم ادا کریں گے۔ اس کی کوشش کرو، اس کی کوشش کرو، اس کا ارادہ کرو کہ اس میں قیام بھی ہو، اس میں رکوع بھی ہو، اس میں سجدہ بھی ہو، اور اس میں تشہد قاعدہ بھی ہو۔ جب نوجوان بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم نے کہا تھا کہ اس انسان کو پیدا نہ کرو، یہ تو قتل و غارت گیری مچائیں گے، یہ تو خون خرابہ کریں گے، یہ تو آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، یہ تو فساد مچائیں گے، دیکھو میرا نوجوان بندہ میرے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک فخر فرماتے ہیں، لیکن سجدے میں جائے تب تو جوانی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو عمر زیادہ ہونے کے بعد، بڑھاپا ہونے کے بعد پھر حج کرتے ہیں، جبکہ اگر اتنا، سن لو مسئلہ، اگر آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ابھی موجود ہے کہ آپ یہاں سے لے کر کے حرم شریف تک جا سکتے ہیں، راستے کا خرچہ آپ کے پاس میں موجود ہے، اور وہاں پر آپ جتنے دن رہیں گے اتنے دن آپ وہاں پر رہنے کا خرچہ آپ کے پاس میں موجود ہے، اور پیچھے بچوں کے لیے بھی آپ انتظام کر کے جا سکتے ہیں، اور بچے آپ کے جانے کے بعد بھوکے نہیں مریں گے۔ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس میں موجود ہے تو ابھی آپ کے اوپر فرض ہے حج کرنا، بڑھاپے میں نہیں ہے، ابھی آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اب لوگ اس میں ایک غلطی اور کرتے ہیں کہ بجائے حج کرنے کے عمرہ کرنے، ارے بھائی عمرہ تو نفل ہے، عمرہ تو آپ کرو یا نہ کرو، اگر کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جس کو وہ حج اکبر کہا جاتا ہے، اکبری حج کہتے ہیں ہم لوگ، وہ تو فرض ہے انسان کے اوپر، اس کو تو کرنا چاہیے۔ اگر جوانی میں اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دے دیا تو اس کو کرنا چاہیے، اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے تو جوانی میں کرو۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ عمر زیادہ ہو جانے کے بعد، بڑھاپا آ جانے کے بعد پھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ طواف کہ جس میں انسان بالکل دیوانگی کے عالم میں ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ نہ کسی کو جانتا ہے نہ کسی کو پہچانتا ہے اور کسی کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی ہے، کعبہ جیسا مقدس اللہ کا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، وہاں پر انسان اپنے جسم پر چادر لپیٹ کر کے اور تکبیر پڑھتے ہوئے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، اس تلبیہ کو پڑھتے ہوئے اور دیگر اذکار اور کلمات تسبیح کو پڑھتے ہوئے انسان طواف کرتا ہے، 7 طواف کرتا ہے، پھر اس کے بعد سعی کرتا ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں ان تمام ارکان کو ادا کرتا ہے۔ ایک تو یہ حج کا رکن ہے، ایک یہ حج کا پہلو ہے، ایک یہ حج کی صورت ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان بڑھاپے میں جائے اور پھر وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے یا اس ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر کے اس میں گھوم کر کے طواف کرے اور دوسروں کا سہارا لے کر کے وہ طواف کرے۔ آپ بتاؤ اللہ کو کیسا پسند تھا؟ جب جوانی میں اللہ نے آپ کو نواز دیا، جوانی میں جب اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا تو آپ کا فرض تھا کہ آپ اس جوانی کو نیک کام میں، عبادت میں لگاتے، اس میں مشغول کرتے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپا آنے کے بعد انسان دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بھی محتاج، سننے میں بھی محتاج، چلنے میں بھی محتاج، پکڑنے میں بھی محتاج۔ اگر پوتا یا اولاد کوئی ساتھ میں لے کر کے جائے یا لاٹھی یا چٹیا ساتھ میں ہو تو اس کے سہارے سے تو مسجد میں پہنچتا ہے، اور اگر کوئی لے جانے والا نہ ہو تو پھر وہ چاہ کر کے بھی مسجد میں نہیں پہنچ پاتا ہے، یہاں تک کہ جمعے کی نماز بھی وہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔
لیکن جوانی میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور وہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جتنی زیادہ چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، کہ اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اس لیے کہ صحت کے عالم میں انسان سارے کام کر سکتا ہے، بیماری آنے کے بعد پھر انسان ان کاموں کو نہیں کر سکتا ہے، پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ وَنِعْمَتَكَ، کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے ضائع ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اور پانچواں آپ نے فرمایا کہ وقت کو جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غنیمت جانو۔ اور حقیقت میں انسان اگر غور و فکر کرے تو یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور انسان اس میں غافل ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا نعمتان فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، ان 2 نعمتوں کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا آپ نے فرمایا کہ صحت اور تندرستی، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ فراغ، یعنی وقت کا گزر، یعنی وقت کا موجود ہونا، وقت کا پاس میں موجود ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں انسان غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، اس کو غنیمت جانو۔ آج 31 دسمبر ہے، اس کے بعد میں پھر کل سے 2024 کا سال شروع ہوگا، تو کتنے ہمارے نوجوان اور مسلمان بھائی ہیں جو آج کی رات میں نئے سال کی خوشی منائیں گے، نئے سال کا جشن منائیں گے، ہیپی نیو ایئر کے نام سے منائیں گے، اور نہ جانے کتنی محفلیں منعقد کی جائے گی اور کتنے پروگرام کیے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی جو چیز تھی وقت، وہ تیری زندگی میں سے موت کا بے رحم تیر تیری زندگی کے وقت کی شاخوں میں سے، پیڑ میں سے 365 دن کاٹ کر کے چلا گیا، اور تو خوشی منا رہا ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ تجھے تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو 2023 کا سال گزر گیا، میں نے اس میں کتنے نیک اعمال کیے، کتنی نیکیاں کی۔ تجھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت جو گزر گیا یہ دوبارہ میری زندگی کے اندر نہیں آئے گا، تو اس میں نے کتنے اچھے کام کیے۔ تو اس پر اس کی فکر نہیں ہے۔ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ جو قیمتی چیز تھی وقت، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور ہم خوشی منا رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اور وہ آ کر کے کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میرے زندگی میں میرے لیے عبادت کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بتائیں گے کہ بھئی جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یا شب قدر ہے، شب برات ہے، وہ جو راتیں ہوتی ہے اس میں عبادت کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تیری زندگی میں عبادت کا سب سے بہترین دن وہ ہے جو تیری زندگی کا سب سے آخری دن ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں، ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ جب تجھے نہیں پتا ہے کہ کون سا دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا، تو پھر ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ اور اس میں عبادت کر اور اللہ کو راضی کر لے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من الاموات۔ فرمایا کہ جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنے آپ کو پہلے سے ہی مردوں میں شمار کر کہ نہ جانے مجھے یہ صبح تو مل گئی ہے، شام ملے گی یا نہیں ملے گی، یا شام اگر مل گئی ہے تو نہ جانے مجھے صبح ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر کے عبادت کر۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ زندگی کی نعمت کو اگر جاننا چاہتے ہو تو قبرستان کا چکر لگاؤ اور وہاں پر جا کر کے دیکھو، وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں زیادہ نہیں صرف 5 منٹ کی زندگی دوبارہ مل جائے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے،
ہم ذکر اور تسبیح کر لیں گے، لیکن ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ اگر آپ صحت کی نعمت کو جاننا چاہتے ہو تو ہاسپٹل کا چکر لگاؤ، وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور جو کسی بھی طرح کا عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آزادی کی نعمت کو جاننا چاہتے ہو تو پھر تھانوں کا چکر لگاؤ، وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، ہم اس کو جانیں، اس زندگی کو غنیمت جانیں اور ہم آخرت کی تیاری کریں۔ جب اس طریقے سے ہم آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔